السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج میں وائٹ بریانی بنانے والی ہوں اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں ریسیپی۔ میں نے ایک پیالی جو ہے آئل کی ڈال دی ہے، گرم کر کے آئل، اور جو ہے لہسن ادرک اور ایک پیاز میں نے ڈال کر تھوڑا سا بھون لیا تھا۔ پھر یہ کلر چینج ہونے کے لیے چکن کو رکھ دیا، اور سبزیاں بھی میں نے ساری مکس کر لیں، اور ہری مرچیں گرائنڈ کر کے، اور شان کا پلاؤ بریانی مسالہ اور گھر کے کچھ مسالے جس میں دھنیا، زیرہ اور کالی مرچیں، نمک، گرم مسالہ پسا ہوا ڈلا ہوا تھا، اور 2 میں نے ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال دی ہیں، اور اس میں جی میں نے اب ڈال دینی ہے دہی بھی۔ تو چلیں جی آگے ریسیپی دیکھیے گا، اور شیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور آج میری ہے شادی کی اینیورسری، تو آج اینیورسری بھی ہم شادی کی منائیں گے۔ تو بیٹی کی طبیعت اسکول سے جیسے ہی آئی تو تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ رحم کرے کیا ہو گیا۔ تو پھر ان کے بابا کو میں نے فون کی ہاسپٹل میں، پھر جو ہے نا انہوں نے اپائنٹمنٹ لے لیا، اور پھر ہم نا شام میں چلے گئے ہاسپٹل دکھانے کے لیے۔ تو دوپہر میں ہم نے یہ جو ہے بریانی کا مسالہ بھی بنایا تھا، اور بریانی بھی بنائی تھی۔ اور یہاں پر جی میں نے پانی بوائل کر لیا تھا چاولوں کے لیے، اور پانی بوائل میں نے تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈال دیے تھے، جو گرم مسالے ہوتے ہیں، تو وہ میں نے تھوڑا ڈال کر اور نمک ڈال کر پانی چاولوں کو بوائل کر دیا۔ اور پھر جو ہے نا تہہ لگانے کے لیے میں نے آدھی چکن کو نکال لیا، اور جو ہے چاول اس طرح سے میں ڈالتی جاؤں گی، اور چکن کا سالن بھی ڈالتی جاؤں گی۔ تو یہ تہہ وہ جیسے طرح سے بریانی بنتی ہے اسی طرح سے ہی میں نے تہہ لگا لیا ہے، اور اوپر سے جو ہے تھوڑا سا کلر ڈال کر اور لیمبو رکھ دینے ہیں، اور جو ہے جی پیاز تلی ہوئی ڈال دینی ہے، دھنیا اور پودینہ ڈال کر دم پر دے دینا ہے۔ اور بریانی ہماری بن کر ریڈی ہونے والی ہے، دم ہمارا آ گیا ہے الحمدللہ سے۔ بریانی کو بہت ہی مزیدار بریانی بن چکی ہے، اور جی پھر ہمیں شام میں جانا ہے ہاسپٹل، تو بیٹی کو لے کر جاؤں گی ہاسپٹل۔ اور یہ جی بریانی بھی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے۔ اور آج اینیورسری تھی تو بچوں نے کہا تھا نہیں ہم تو باہر سے کچھ لیں گے، تو رات کو ہم تو کچھ بھی گھر کا نہیں کھائیں گے۔ پھر ہم چلیں جی، ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل میں، اور بیٹا اور ہسبینڈ اور بیٹی گئے تھے۔ پھر ہم نے کہا آپ اندر چلے جائیں ہاسپٹل میں، دکھا کر آئیں، ہم باہر بیٹھتے ہیں کچھ کھا پی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ پھر یہاں پر جی یہ بیکری ہے سعادت الدین، بہت ہی اچھی یہاں پر سعودیہ میں بیکری ہے، اور ان کے کیک بہت ہی مشہور اور بہت ہی اچھے ہیں۔ تو پھر ہم یہاں پر آ گئے ہیں، یہ ہاسپٹل کا باہر کا نظارہ ہے۔ تو یہاں پر جی بیٹے نے کہا اماں جب تک یہ اندر ہیں دکھا رہے ہیں تو ہم کچھ کھا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے چھوٹا سا ایک نا پیسٹری کیک لیا اور کھایا۔ دونوں نے ماں بیٹوں نے انجوائے کیا باہر بیٹھ کر، ٹھنڈ بھی تھی، رات کے ٹائم ٹھنڈ تھوڑی ہی زیادہ ہے، دن میں اب موسم چینج ہو گیا ہے تو اتنی نہیں ہے رات میں، لیکن ہے۔ تو پھر جی ہم یہاں پر باہر بیٹھے تھے اور گپے بھی مار رہے تھے، ان سے باتیں بھی کر رہے تھے کہ کب آپ آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو ہم اندر ہی ہیں، کچھ ٹیسٹ کروا رہی ہیں بیٹی کا، تو پھر ہم آ رہے ہیں۔ تو ہم پھر نا ہم نے کہا چلیں جی تھوڑی ہم ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ بیٹی بھی آ گئی تھی، پھر انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا لیا ہے، کیا کیا کھایا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے تو بس تھوڑا سا یہ پیسٹری کیک لے لیا تھا۔ تو پھر بچوں نے یہ تھوڑے سے نا پیسٹری کیک لیے، تو ہم نے کہا کیک وغیرہ نہیں لے رہے ہیں کہ نہیں اتنا زیادہ پھر کون کھائے گا، ایک ہی دن کھایا جاتا ہے۔ تو پھر بس وہ بچوں نے پیسٹریز اپنی اپنی پسند کی لی، پھر کہنے لگے آپ کی نا اینیورسری اس پیسٹریوں سے منائیں گے۔
تو ہم نے کہا چلیں جی جس میں آپ راضی ہو جائیں۔ تو بس یہی ہے کہ بچوں نے یہ پیسٹریز لی، پھر ہم گھر کی طرف جا رہے تھے تو بیٹی نے کہا نہیں نہیں ڈومینوز پر ہم نا پیزا بھی لیں گے، تو ڈومینوز پر آ گئے ہم۔ ڈومینوز پر یہ پیزا ہم نے آرڈر کیے اور یہ جی بنا رہے ہیں ڈومینوز کے پیزا، بہت ہی فریش اور مزیدار بنتے ہیں ان کے پیزا۔ ہم آئے دن بس یہ ڈومینوز ہی لیتے ہیں کیونکہ بچوں کو یہ پسند ہے، تو بس جب بھی باہر نکلتے ہیں تو بچے کہتے ہیں یا البیک ہو یا ڈومینوز ہو، تو فاسٹ فوڈ میں یہی بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو بس جی یہ پھر یہاں پر ہم نے آرڈر دیا ڈومینوز کے پیزا کے، اور گرم گرم یہ بنا رہے تھے پیزا۔ تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ بیٹے کے جو ہے نا ہیئر کٹنگ کروانی ہے، بہت بال بڑے ہو گئے تھے، تو ہیئر کٹنگ والا بھی بالکل سامنے تھا۔ تو میں نے کہا چلو چلو وہاں چلو اور ہم آرڈر دے دیتے ہیں یہاں پر، جب تک یہ ہمارے بنیں گے پیزا تب تک آپ ہیئر کٹنگ کروا لیجیے گا۔ لیکن بیٹے کی یہی ضد تھی کہ نہیں نہیں مجھے بال نہیں کٹوانے، ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک بچوں والے ضدی ہوتے ہیں۔ تو بس یہ جی ہمارے پیزا بھی بن کر تیار ہو گئے تھے۔ پھر ہیئر کٹنگ کے لیے ہم نے کہا کہ آپ چلیں ہیئر کٹنگ کروائیں اور پھر گھر چلیں گے۔ تو پھر یہاں پر ہیئر کٹنگ کے پاس آ گئے تھے ہم، بالکل ایک دروازہ ہیئر کٹنگ والے کا تھا، ایک دروازہ ڈومینوز کا تھا، تو بالکل سامنے ہی تھے۔ تو ہم نے کہا آئے ہیں تو آپ ہیئر کٹنگ بھی کروا لیں آپ کے لیے۔ پھر ایک دن وہ آپ کا پپا جو ہے نا نکالے بال لے کر آئے کہ بال کٹوانے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ کٹوا ہی لیں۔ تو بس موڈ آف ہو گیا تھا بیٹے کا، لیکن ہم نے ضد کی کہ نہیں آج آپ کے بال کٹوانے ہیں ہمیں۔ تو بس جب بال کٹوا کر آ رہا تھا تو غصے میں تھا، ہم نے کہا بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ تو بس پھر ہم نے ان کو بال کٹوائے یہاں پر جی۔ اور یہ ڈومینوز ہے، یہ دکھا رہی ہوں آپ کو، یہ ڈومینوز ہے اور یہاں پر ہیئر کٹنگ والا ہے۔ تو یہاں پر جی پیزا ہمارے بن کر تیار ہو گئے تھے، ریڈی ہو گئے تھے، اور جی بیٹے بھی ہیئر کٹوا لیے تھے، اور اب ہم جا رہے ہیں گھر کو۔ اور گھر جیسے ہی آئے تو بیٹی نے تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی سجاوٹ کی گھر میں آتے ہی، اور سارا ڈیکوریٹ کیا اور چیزیں نہ بنا کر رکھیں، اور پھر ہمیں بلوایا کہ آ جائیں اب آپ کی اینیورسری کر رہے ہیں۔ تو میں بھی دیکھ کر خوش ہو گئی، میرے ہسبینڈ بھی دیکھ کر خوش ہو گیا کہ بیٹی نے اتنا اچھا سا سجایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں آپ بھی خوش رہنا سیکھیں اور اپنی فیملی کو بھی خوش رکھیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا ولاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ پھر ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔